اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 130 یا معشر الجن یا اے معشر گروہ الجن جنوں کے والانسی اور انسانوں کے علم کیا نہیں یاتکم آئے تمہارے پاس رسول کچھ رسول کی جمع ہے رسول منکم تم میں سے یقصون جو بیان کرتے ہیں یا علیکم تم پر آیاتی میری آیاتی تھا آیات اور یا متکلم جو ساتھ الگ سے لگی ہے نا آیاتی کے ساتھ اس کا ہے میری. ٹھیک ہے اس کو ہائی لائٹ کیا کرے نا آیاتی آیات اور یا میری آیاتی میری آیات وَيُنذِرُونَ اور يُنذِرُونَ وہ ڈراتے کم تمہیں لقاء ملاقات سے یومکم یوم دن کم تمہارے ہاذا اس یومکم ہاذا تمہارے اس دن کی. قالو وہ کہیں گے کون کہیں گے جن اور انسان شہیدنا گواہی دیتے ہیں ہم علی انفسنا اپنے نفسوں پر. انفسی جو ہے نفس کی جمع ہے. وغرتہم اور دھوکے میں ڈالا انہیں الحیات زندگی نے دنیا کی. وشاہدو اور وہ گواہی دیں گے علی انفسہم اپنے نفسوں پر انہم کہ بے شک وہ کانو تھے وہ کافرین کافر. ذالک یہ اس لیے ان کے لم نہیں یکن ہے ربک رب آپ کا مہلکا ہلاک کرنے والا القرى بستیوں کو بظلم ساتھ ظلم کی. اب ظلم کے نیچے زیر کیوں ہے؟ ظلمن کا مطلب بھی ظلم تھا ظلمن کا مطلب بھی ظلم ہے تو نیچے زیر کیوں ہے؟ بوجہ با حرف جارہ با حرف جارہ آئیے ساتھ اس وجہ سے. وَأَهْلُهَا اور جبکہ اہلُهَا کہ ہوں اس کے رہنے والے غافلون غافلون اب حالت رفع میں ہے اوریجنل فارم میں ہے لیکن جب اس کو جری میں کریں گے تو غافلین بن جائے گا. وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں مما اس میں سے جو عاملون انہوں نے عمل کیے. وما اور نہیں ربو کا رب آپ کا بغافلین غافل عما اس سے جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں. اور ربو کا اور رب آپ کا الغنی جو بہت بے نیاز ہے ذو الرحمتی رحمت والا ہے. ان اگر یشاء وہ چاہے یذہبکم وہ لے جائے تم سب کو ویستخلف اور وہ جانشین بنا دے من بعدکم تمہارے بعد ماں جس کو یشاء وہ چاہے کما جیسا کہ انشأکم انشأ اس نے اٹھایا کم تمہیں من ذریتی نسل سے قوم آخرین دوسری قوم کی. ان بے شک ما جو توعدون تم وعدہ دیے جاتے ہو لآتین البتہ آنے والا ہے. وما اور نہیں انتم تم بمعجزین عاجز کرنے والے. ٹھیک ہے با حرف جارہ کی وجہ سے کیا معجزون تھا اور یہ بن گیا معجزین حالت جری میں چلا گیا مجرور ہو گیا. یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا. اے گروہ جنوں اور انسانوں کے کیا نہیں تمہارے پاس کچھ رسول تم میں سے آئے تھے جو تم پر اللہ کی آیات کو یعنی میری آیات کو بیان کرتے تھے اور تمہیں ڈراتے تھے ملاقات کے دن سے. تو اب یہ ہے کہ
اس آیت میں جیسا کہ نقشہ کھینچا گیا تھا لاسٹ ٹائم ہی ہم نے پڑھا قیامت کا، کہ قیامت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنوں اور انسانوں سے پوچھیں گے، ان کا حساب کتاب ہوگا، ایون کہ جنوں کا بھی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ان کو پوچھیں گے جب ان کو سزا دی جائے گی، جب ان کو سزا دی جا رہی ہوگی نا تو ان سے پوچھا جائے گا، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، بتاؤ تم کتنے گناہ کر کے آئے ہو، کیا تمہارے پاس کوئی پیغام پہنچانے والا نہیں آیا تھا؟ اور اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول انسانوں میں سے تو آئے، لیکن کیا جنوں میں سے بھی کوئی رسول آئے تھے؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں میں سے کسی رسول کو نہیں بنا کے بھیجا، سب کے سب رسول انسانوں میں سے آئے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسانوں سے پہلے جن یہاں آباد تھے اور وہ انہوں نے عبادت بھی کیا کرتے تھے، ان کی عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رسول وغیرہ بھیجے ہوں گے. لیکن حقیقی بات یہ ہے، جیسے کہ قرآن کی دیگر آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے آج تک کوئی رسول جو ہے انسان مرد کے علاوہ نہیں بھیجا. تو اسے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ انسانوں میں سے آئے ہیں. اب جنوں کی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے اور انسانوں کی بھی، تو جو انسانوں کے رسول ہیں وہی جنوں کے بھی رسول ہیں. جن کیا کرتے ہیں کہ وہ ان رسولوں کی بات کو سنتے ہیں، سننے کے بعد جا کر اپنے دوسرے جنوں کو بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا کام بنتا ہے کہ جا کے وہ ان کو ڈرائیں، ان کو بتائیں، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا یقین دلائیں. جیسا کہ سورۃ الجن میں ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے جن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی اللہ کے نبی کی بات آ کے سنا کرتے تھے. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. کہہ دے میری طرف وحی کی گئی ہے جنوں کی ایک جماعت نے کان لگا کر سنا تو انہوں نے کہا کہ بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھی راہ کی طرف لے جاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو کبھی شریک نہیں کریں گے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جن بھی قرآن سنا کرتے تھے. آپ کو باقی واقعات میں پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنوں کو اسپیشلی قرآن بھی سنایا کرتے تھے، اور جن قرآن سنتے تھے اور بڑے محظوظ ہوتے تھے اور پھر جا کر اپنے دوسرے جنوں کو بھی بتاتے تھے. سورۃ احقاف آیت 29 میں بھی اس کی مزید جو ہے تفصیل لکھی ہوئی ہے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جب ہم نے جنوں کے گروہ کو تیری طرف پھیرا تو قرآن غور سے سنتے تھے. تو جب وہ اپنے دوسرے لوگوں کے پاس پہنچے تو جا کے کہنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ، یعنی چپ کرو کہ ہم قرآن سن رہے ہیں، قرآن سن کے آئے ہیں. تو جب پورا کیا گیا، یعنی انہوں نے سن لیا سب کا سب جو وہ سن رہے تھے، تو پھر کیا کرنے لگی، اپنی قوم کی طرف گئے اور ان کو ڈرانے والے بن کر واپس لوٹے. یعنی ایک ہی لیکچر سنا اور فوراً سے بڑی خاموشی کے ساتھ سننا چاہا اور بڑے مہذب انداز میں کہ اپنے ساتھیوں کو چپ کروانے لگے اور ساتھ ہی اپنے ساتھیوں کو ڈرانے والے بھی بن گئے. جیسے کیا پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی سنا انہوں نے فوراً ہی تبلیغ شروع کر دی. تو ایک اور چیز ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتی ہے کہ قرآن جو ہے یہ ہمیں لوگوں کو سنانا چاہیے. کیوں سنانا چاہیے؟ لقاء یومکم ھذا، ہائی لائٹ کریں اس کو تاکہ انسان اس دن کی ملاقات سے لوگوں کو ڈرا سکے. کیونکہ آخرت سے خبردار کرنے کے لیے ہمیں اپنی باتیں تو نہیں سنانی پڑیں گی نا، تو آخرت سے خبردار کرنے کے لیے آیات سنانی ہوگی، اللہ کا قرآن پڑھنا ہوگا، قرآن سنا کر لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہوگا کہ وہ قرآن کے ذریعے آخرت پہ یقین کریں. تو جب تک آپ قرآن پڑھتے ہیں آپ کو آخرت کی فکر آتی ہے، لیکن قرآن سے دور ہو جاتے ہیں، تدبر ختم ہو جاتا ہے، تو آپ کے آخرت کی فکر نہیں رہتی. آپ کو سوچیں ہر طرف دنیا ہی دنیا چھائی ہوئی ہے، کوئی آخرت کی بات کر رہا ہے؟ اپنے شب و روز اگر ہم چیک کریں صبح سے لے کے شام تک تو آخرت کی بات ہی نہیں ہو رہی. تو قرآن کا پڑھنا اور دوسروں کو اس کا سنانا بے حد ضروری ہے تاکہ آخرت کی طرف رجحان بڑھے.
تاکہ انسان آخرت کی طرف جو ہے تھوڑا سا ذہن اپنا اس طرف لے کے جائے تاکہ برے اعمال سے بچ سکے. تو اس دن یہ کہا جائے گا جن اور انسانوں کو کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تمہیں ڈرایا تھا میری آیتوں سے اور میری ملاقات سے. تو رسولوں کے ذمہ بھی یہ ہے اور اس کے بعد جو رسولوں سے سنتے ہیں ان کے ذمہ بھی یہی ہے کہ وہ آگے سے یہ کام کریں، لوگوں کا بات پہنچائیں. اس دن یہ لوگ کیا کہیں گے؟ قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیات الدنیا. اس دن وہ کہیں گے، اپنے آپ پر خود گواہی دیں گے، خود اپنے نفسوں کے خلاف اٹھ جائیں گے، خود کہیں گے ہم نے غلط کیا ہے. حالانکہ کچھ آیات پہلے ہم پڑھ رہے تھے کہ وہ کہیں گے کہ ہم تو مشرک نہیں تھے، ہم نے تو غلط نہیں کیا، اب کہیں گے ہم نے غلط کیا ہے. تو یہ کیا سسٹم ہوگا؟ آخرت میں مختلف مراحل سے انسانوں کو گزرنا پڑے گا، ہر مرحلے میں اس کی فیلنگز کی الگ ہوں گی اور اپنی فیلنگز کی مناسبت سے، حالات اور انوائرمنٹ کی مناسبت سے سوچے سمجھے بغیر وہ بولتا رہے گا. جب اسے کوئی بہانہ نظر نہیں آئے گا تو کہے گا میں تو مشرک نہیں تھا، میں تو کوئی گناہ نہیں کیا، یہ لوگوں نے مجھے بھٹکایا تھا. جب اسے پتہ لگے گا کہ میرے سارے عذاب میرے خلاف کھڑے ہونے لگے ہیں، بولیں گے تو خود اپنے خلاف گواہی دے دے گا کہ مجھے تو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا ہوا تھا، اس لیے میں بھول گیا، میں نے لوگوں کی بات نہیں سنی، میں نے رسولوں کا احکام اور رسولوں کا پیغام نہیں سنا، میں نے اگنور کیا، میں نے ان باتوں کو بہت لائٹ لیا اور ان کو بیزاری کی وجہ لیا. ان کو یہ میری زندگی کی بلیک اینڈ وائٹ کارنرز تھے جہاں جانا مجھے پسند نہیں تھا اور مجھے قرآن کو سننا پسند نہیں تھا، قرآن پر تدبر کرنا پسند نہیں تھا، قرآن میں غور و فکر کرنا پسند نہیں تھا. ہاں میں قرآن کو تو پڑھتا تھا لیکن دنیا کی زندگی نے اتنا دھوکے میں ڈال دیا تھا کہ مجھے اس پر تدبر کرنے کا وقت نہیں ملتا تھا. تو یہ ساری کی ساری غلطیاں صرف اس ایک وجہ سے ہوتی ہیں، دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا ہے. یہ سب کیوں تھا؟ ہم دنیا میں مگن ہو چکے تھے، دنیا کا دھوکا. ہماری ساری کی ساری گفتگو دنیا ہو چکی ہے. اپنی زندگی کے پہلوؤں کو دیکھیے نا، صبح سے لے کے شام تک ہم جتنی بھی گفتگو کرتے ہیں اس میں ٹوٹلی دنیا دنیا دنیا. جہاں بھی چلے جائیں، کسی کے پاس بیٹھ جائیں، کسی محفل میں چلے جائیں، کوئی نیک انسان آپ کو مل جائے، کوئی قرآن پڑھنے والا آپ کو مل جائے، کوئی نمازیں پڑھنے والا مل جائے، ہر ایک کی ڈسکشن کا مرکزی نقطہ دنیا ہے. آج کتنا کما لیا، کتنا کھا لیا، کیسی شاپنگ کی، کیسی ڈریسنگ کی، فنکشنز کے لیے کیسے کیسے تیاریاں کی ہیں، کتنے قیمتی لباس دیے، فلاں نے یہ کیا اور ہم بھی یہ کریں گے. تو سب کی سب کوششیں کیا ہیں؟ دنیا کے لیے. اپنی محفلیں، اپنی مجلسیں، ہم کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہمارے فنکشنز کیسے ہوتے ہیں. غرتہم الحیات الدنیا. صرف دنیا کی زندگی کے دھوکے کی وجہ سے انسان اپنے نفس کی بات مانتا ہے اور قیامت کے دن بڑی محفل کے اندر اس کو اپنا شرم سے سر جھکانا پڑے گا. ہاں میں غلط ہوں. کہنا آسان نہیں ہوگا لیکن اللہ کا حکم پس سے پشت ڈال کر دنیا کی زندگی کو امپورٹنس دینا. اب دیکھیں، دیکھا دیکھی ہر چیز یہاں پہ چلتی جا رہی ہے نا. ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا سٹیٹس، اس کی ویلیو، اس کے کام دوسرے سے بہتر ہوں اور پھر جو اس کے بعد آتا ہے وہ اس سے بہتر کرنا چاہتا ہے. لوگ اپنی زندگی اور دوسروں کی زندگی کتنی مشکل بنا رہے ہیں صرف اٹریکشن کی وجہ سے، صرف لوگوں کے سامنے اپنا مقام اور اپنی واہ واہ کروانے کے لیے. انسان جو ہے اپنی زندگی کو اپنے لیے مشکل بناتا ہے، دوسروں کے لیے بھی مشکل بناتا ہے اور اپنی آخرت کو بھی. سب سے دردناک جو بات یہ ہے کہ وہ شخص جس کی دنیا آسان ہو جاتی ہے اور آخرت جو ہے وہ تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے، اسے ایک طرف تو فائدہ ہوتا ہے لیکن بہت سے اعمال ایسے جس میں ہماری دنیا بھی مشکل، چند لوگوں کی طرف سے آنے والے کلمات کے لیے ہم اپنی دنیا کو بھی مشکل بنا دیتے ہیں اور آخرت کو بھی مشکل بنا دیتے ہیں. لیکن کتنے ہیں کہ جو یہ سب کام کر کے خوش ہوتے ہیں؟ مثلا اگر ہمارا ایک فنکشن ہوتا ہے
ٹھیک ہے. اور شادی بیاہ کا فنکشن ہی لے لیں جس میں لاکھوں روپے لگا دیے جاتے ہیں صرف امپریس کرنے کے لیے دوسروں کو. کتنے لوگ ہیں جو اس پیسے کو لگانے کے بعد بھی خوش رہ سکتے ہیں؟ خوشی کا تعلق تو اس چیز کے ساتھ ہے ہی نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے برکتیں پیدا کرنا، اور اللہ کی طرف سے یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ انسانوں کے رشتوں میں پیدا کرتا ہے. تو ان چیزوں کا تعلق تو نہیں ہوتا محبت کے ساتھ، ان چیزوں کا تعلق نہیں ہوتا احترام اور عزت کے ساتھ. یہ وقتی طور پر آپ کو آپ کے چند دنوں کے لیے آپ کے بارے میں جو گفتگو ہوتی ہے اس کو تو سپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن باقی کے خیالات کو سپورٹ نہیں کر سکتے. تو اس لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا اور ہر ایک سے آگے بڑھنا اور سمجھنا کہ ہم اگر ان کاموں میں انوالو ہوں گے، چاہے ہمیں جتنی بھی مشقتیں اٹھانی پڑیں تو ہماری زندگی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی، وہ اور ٹف ہو جائے گی. آپ جتنا مشقت میں ڈالیں گے اپنے آپ کو، آپ کی مشقتیں بڑھتی جائیں گی. وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی انسان کو اتنا اندھا کر دیتی ہے کہ انسان انتہائی فضول کام کر کے بھی سمجھتا ہے کہ اس نے عبادت کے کام کیے. انتہائی فضول رسم و رواج کو اپنانے کے بعد بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس نے بہتر کام کیا ہے. صرف اور صرف دنیا کی زندگی کی وجہ سے یہ سب ختم ہو جائے گا اور ہم یہاں سے چلے جائیں گے. کیا ہمارے ساتھ یہ چیزیں جائیں گی؟ اس لیے اپنی ذات کے خول سے باہر نکل کر آخرت کو مد نظر رکھ کے سوچنا چاہیے. یہ دنیا ادھر ہی رہ جائے گی. پیچھے بات کی گئی نا لقاء یومکم ھذا، آخرت پر یقین نہ ہونے کی وجہ دنیا کی زندگی کا دھوکہ ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو یہی ہو رہا ہے، کھیل تماشا، ہر بندہ جیتنا چاہ رہا ہے. میری کھیل سب سے اچھی ہو، میں زیادہ اچھا کھیلوں، صرف کھیل ہے. امیجن کریں اور ساتھ ساتھ تھوڑا سا اپنے ارد گرد سوچیں کھیل کیا ہوتی ہے. اپنی امیجنیشن میں لانا کھیلتے کیسے ہیں. کھیل میں کیا خواہش ہوتی ہے؟ میرے سکور زیادہ ہو جائیں اور میرے پاس زیادہ نمبرز آئیں، میرے لیول زیادہ کمپلیٹ ہوں، پھر بتانا کہ میرے سکورز بہت زیادہ ہیں. تو یہ سکورز کے پیچھے بھاگنا اور اپنی ویلیوز بنانا، اپنے نمبرز بنانا، اپنی ریپوٹیشن بنانا، تو یہ سب دھوکہ ہے نا. ایک ختم ہو جائے گا، ایک بلبلہ ہے. جیسے ہی آپ کی آنکھیں بند ہوگی یہ بلبلے ختم، کوئی آپ کو یاد نہیں کرے گا. لوگوں کو خوش کرنے کی انتہا کی کوشش کریں، آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، لوگ تو آپ کو دعاؤں میں یاد نہیں رکھتے. تو کن لوگوں کے لیے ہم اپنی زندگی کو مشقتوں میں ڈالتے ہیں؟ تو کیوں نہ اللہ کی رسولوں کی بات کو مانا جائے، سنا جائے اور آخرت کے دن پہ یقین کیا جائے. جو شخص آخرت کے دن پہ یقین رکھتا ہے، جس کو پتہ ہے میں نے چلے جانا ہے، وہ تھوڑے پہ جی لیتا ہے، اس کو زیادہ کی ضرورت نہیں رہتی، وہ تھوڑے پہ راضی ہو جاتا ہے. لیکن جس کو آخرت پہ یقین نہیں ہے وہ پھر اپنے لیے دلیل اور حجتیں پیش کرتا رہتا ہے، صرف کہ میری پوری قوم گڑھے میں گر رہی ہے اور مجھے بھی جانا ہے اس گڑھے کے اندر، میں نے بھی گرنا ہے، میں نے اکیلے نہیں باہر رہنا، میں نے بھی اندر جا کر وہ مزہ چکھنا ہے. وہ جب اندر چلے جاتے ہیں اب باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. ایک دفعہ ڈبکی لگ جائے نا، دنیا کی زندگی کا نشہ لگ جائے، دنیا کی رنگینیوں کا نشہ لگ جائے، تو پھر انسان اس کی کفایت کر جاتا ہے، یعنی کافی ہو جاتی ہیں اس کو وہ چیزیں، وہ اس پہ جینا شروع کر دیتا ہے، اسے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر وہ نکلنا چاہتا ہے، وہ اس کو سفوکیشن محسوس ہوتی ہے، ایک عجیب طرح سے اس کا سانس اکھڑنے لگتا ہے، سانس نہیں صحیح آتا اور گھٹن ہونے لگتی ہے، پھر بھی وہ نکل نہیں پاتا. اس کو پھر اسی کنویں کے اندر، گڑھے کے اندر رہنا پڑتا ہے. تو ابھی وقت ہے، ابھی ہمارے فرسٹ سٹیپس ہیں اور ان سٹیپس پہ ہی ہمیں خود کو جج کرنا چاہیے، اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کی کون سے ایسے مراحل ہیں، یہ کون سے ایسے کام ہیں جو مکمل دنیا کے لیے ہیں. اپنے کاموں کو چیک کریے کہ دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تجارت بھی کرتے ہیں نا، چیک کرنا چاہیے کیا اس میں مجھے
دنیا میں تو فائدہ ہے اور آخرت میں بھی مجھے فائدہ ہوگا کہ نہیں. الکاسب حبیب اللہ، اللہ تعالیٰ نیک جو کمانے والے ہیں ان کا دوست ہے. تو حلال کمائیں، اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کو اپنی دوستی عطا کرے گا. کسی کے ساتھ مسکرا رہے ہیں تو مسکرانے میں بھی آپ کا یہی آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ اچھا دنیا میں بندہ تو خوش ہو گیا، آخرت میں مجھے اللہ سے اجر ملے گا نا. میں نے کہیں منافقت والی تو مسکراہٹ نہیں دی. پھر اسی طرح خوش ہو کے کسی سے بولے تو یہی نیت ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے اس کی بدلے مجھے اجر بھی عطا کر. تو دنیا کے ہر کام کے پیچھے نیت کیا ہو؟ اللہ کی رضا، اللہ کی محبت. تو پھر دنیا کا دھوکہ انسان جو ہے اس سے بچ جاتا ہے.